آئیے حاضرین محترم، سیدھے سیدھے صرف اتنا کہہ کر کے آج کے اس پروگرام کے پہلے مقرر کو آپ کے روبرو کر رہا ہوں، جو میری پسندیدہ بہت ہی ہر دل عزیز خطیب، جس نے دنیا کی سرزمین پر بہت ہی جلد اپنی مضبوط پکڑ بنائی ہے، وہ عظیم جس اتنا کہتا ہوں کہ تم اپنے واحد بننے کا جب انداز رکھتے ہو، خطیب العصر ہونے کا تمہیں اعزاز رکھتے ہو، نہیں کہتا فقط ابن حسن، زمانہ سارا کہتا ہے کہ تم فن خطابت ہونے کی ہنسی پرواز رکھتے ہو۔ حضرت اقدس مفتی محمد توحید صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاد مدرسہ شاہی مراد آباد، حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم سامعین کو محظوظ فرما دیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا وأصلي وأسلم على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وقادة التقى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حامل القرآن حامل رأية الإسلام، فمن أكرمه أكرم الله، ومن أهانه فعليه لعنة الله. وقال صلى الله عليه وسلم: يجيء القرآن يوم القيامة شفيعا لأصحابه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال: علموا أولادكم على 3 خصال: حب نبيكم صلى الله عليه وسلم، وحب أهل بيت، وقراءة القرآن، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد كما صلیت وبارکت وترحمت وتحننت على سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. قابل قدر علماء کرام، بہت ہی معزز سامعین اعظام، اللہ رب العزت والجلال کا لاکھ لاکھ احسان اور اس کا شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو آج ایسی نسبت پر اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی کہ جو نسبت تمام نسبتوں سے ارفع اور اعلیٰ ہے. آج کی یہ نسبت اس کتاب مقدس سے جڑی ہوئی ہے، اس کلام اللہ کے ساتھ وابستہ ہے، جو دنیا میں جہاں جہاں آیا، جن جن لوگوں کے پاس پہنچا، ان کو دنیا میں وہ معظم، محترم، قابل عظمت والا بناتا چلا گیا. انسان تو انسان، اگر اس کی نسبت کسی اور چیز کے ساتھ جوڑ دو تو وہ بھی قابل احترام بنتی چلی گئی. آپ اگر اس کتاب کی نسبت، قرآن کریم کی نسبت کسی لکڑی سے جوڑ دو تو لکڑی قابل احترام بن جاتی ہے. آپ جس لکڑی کا رحل بنا دیجئے، تیپائی بنا دیجئے، قرآن رکھنے کا آلہ بنا دیجئے، اس دن سے اس لکڑی کو بھی آدمی اٹھاتا ہے تو سینے سے لگاتا ہے. آپ ایک معمولی کپڑے کو قرآن سے جوڑ دیجئے، اسے غلاف بنا دیجئے، اسے کور بنا دیجئے، اسے قرآن رکھنے کا جزدان بنا دیجئے، اسی دن سے وہ کپڑا قابل احترام ہو جاتا ہے.
اتنا ہی نہیں، قرآن کے دونوں طرف لگنے والا دفتی کا وہ ٹکڑا جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اگر مارکیٹ سے آپ گتے میں سامان لائیں تو سامان نکالنے کے بعد وہ گتہ بے حیثیت ہو جاتا ہے، راستے میں پڑا ملے تو انسان اس کے اوپر پیر رکھ کے گزر جائے، لیکن وہی دفتی اور اسی دفتی کا ٹکڑا اگر قرآن کے دونوں طرف آپ لگا دیں، قرآن کے ساتھ جوڑ دیں، اس کتاب مقدس کے ساتھ اس کا رشتہ استوار کر دیں، تو اسی دن سے ان علماء مفتیان سے آپ پوچھیں گے تو دفتی کے ٹکڑے کو بھی بے وضو چھونا ناجائز ہو جاتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ محلے کے بچے کے ساتھ جوڑ دو، ٹاپ 10 اسکول میں پڑھنے والا بچہ جوان ہو جائے، بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ دے، لیکن گاؤں میں اسی نام سے جانا جاتا ہے، لیکن گاؤں کا بچہ مدرسے سے جڑ جائے، قرآن سے جڑ جائے، شریعت سے جڑ جائے، مدرسے میں داخل ہو جائے تو گاؤں والے نام بھول جاتے ہیں اور اسی دن سے حافظ جی کہنے لگتے ہیں۔ یہ قرآن کی وہ عظمت ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ مدینے کا پرانا نام یثرب ہے، لیکن قرآن کی پیغام وہاں پہنچا، قرآن کی روشنی یثرب پہنچی، قرآن وہاں آیا تو وہ یثرب مدینۃ المنورہ بن گیا۔ مکہ جہلائے عرب کا مسکن ہے، دنیا کی کون سی وہ بد تہذیبی ہے جو مکہ میں نہیں پائی جاتی؟ زنا ان میں عام ہے، شراب ان میں عام ہے، بروں کے ساتھ برائی کرنا ان کا کام ہے، 360 خداؤں کی پرستش کرنا ان کا اپنا محبوب مشغلہ ہے۔ گویا آخری حد انسانیت کے جنازے کو اس وقت نکال دیتا ہے کہ جب وہ لوگ اپنے باپ کے مرنے کے بعد حقیقتاً سامان کی طرح اپنی ماں کو بھی وراثت میں تقسیم کر لیا کرتے ہیں۔ یہ ان کے گئے گزرے دور کی علامت ہے۔ پوری دنیا میں حکومتیں قائم ہیں، بڑے بڑی حکومتیں اس زمانے میں بھی ہیں، چاہے رومن امپائر ہو، چاہے برشین امپائر ہو، چاہے دیگر اس زمانے کی دیگر حکومتیں ہوں، لیکن یہ حجاز جسے حجاز کہا جاتا ہے، اس خطے پر ان کے انسانیت کے گئے گزرے ہونے کی وجہ سے کوئی بھی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایسے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تشریف لائے۔ سیرت کا موضوع نہیں، قرآن کا موضوع ہے، اس لیے وہ لمبا موضوع نہ جا کر کے اپنے اصل موضوع پر ہم آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، 40 سال بڑی پاکیزہ بڑی مقدس زندگی گزاری، اور ایسی زندگی کسی کو انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ وہی گیا گزرا سماج، وہی گئے گزرے لوگ آپ کو بھی صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ اس گئے گزرے سماج میں بھی آپ کو امانت دار کا لقب ملا، آپ کو سچا ہونے کا لقب ملا۔ آپ نے کسی مدرسے میں داخلہ نہیں لیا، کسی کالج میں نہیں پڑھا، کسی یونیورسٹی میں داخل نہیں ہوئے، کوئی تہذیب اور تمدن سکھانے والا، کوئی اتالیق معلم اور ٹیچر متعین نہیں ہوا۔ آپ پیدائشی طور پر وہ خوبیاں آپ کے اندر پائی گئیں، اور ایسی پائی گئیں کہ ہر سماج کا آدمی اپنے مسائل اس گئے گزرے دور میں بھی حل کرانے اور سول کرانے کے لیے آپ کے پاس آتا تھا۔ آپ نے بہت مشہور قصہ سنا ہوگا کہ لوگوں میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت جھگڑا ہو گیا، ہر ایک کی تمنا ہے حجر اسود کو میں دیوار پر لگاؤں۔ المختصر سب میں نیام سے تلواریں نکل آئیں، حالات ناگفتہ بے ہو گئے، صفیں بن گئی لڑائی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلہ آیا،
آپ نے قبائل کے لوگوں کو جمع کیا، بڑی سی چادر بچھائی، اور چادر بچھانے کے بعد اپنے دست اقدس سے اٹھا کر کے حجر اسود کو اس چادر کے بیچ میں رکھا، اور پھر قبیلے کے سرداروں کو کونے چادر کے پکڑائے اور دیوار کے قریب لا کر کے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کے حجر اسود دیوار میں لگا دیا۔ وہ لڑائی جو پشتینی چلنے والی تھی، تلواریں آ چکی تھی، خون بہنے کا سارا سامان ہو چکا تھا، آپ نے یوں چٹکیوں میں وہ مسئلہ حل کر دیا، پتہ بھی نہ چلا۔ اس طرح آپ نے لوگوں کے مسائل زمانہ جاہلیت میں نبوت ملنے سے پہلے، میں یہ لفظ نبوت ملنے سے پہلے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو نبوت عطا کب کی گئی؟ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا جب خمیر تیار نہیں تھا، اس سے 1000 سال پہلے حضرت آدم کی مٹی نہیں تیار تھی، اس سے 1000 سال پہلے اللہ رب العزت والجلال نے عرش پر سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی اور کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، آپ رسول ہیں۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے سیدنا آدم کے 1000 سال پہلے یہ تلاوت فرما کر کے کہا تھا، گویا یہ بتا دیا نبوت سب سے پہلے عطا کی گئی، نبوت سب سے پہلے آپ کو سرفراز کیا گیا، اظہار بعد میں کیا گیا، بھیجا بعد میں گیا۔ گویا آپ نے 40 سالہ زندگی گزاری اور پھر ایک دن آپ غار حرا میں تشریف لے گئے، جیسے معمول کے مطابق آپ جایا کرتے تھے۔ جبریل امین آگئے، سلام کیا، قریب آئے، سینے سے لگایا اور فرمایا اقرأ، پڑھیے۔ آپ نے سادہ سا جواب دیا، ما انا بقارن، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر دوبارہ سینے سے لگایا، ذرا زور سے دبایا اور پھر فرمایا اقرأ، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارن، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ سینے سے لگایا اور زور سے دبایا۔ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جب جبریل امین نے مجھے دبایا تو میری پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی، یہ کیفیت تھی۔ اور زور سے دبا کر کے جبریل امین نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ وہ دستور خداوندی کی 5 آیتیں ہیں جو اللہ رب العزت والجلال نے آسمان سے جبریل امین کے واسطے سے نبی کریم علیہ السلام کے قلب اطہر پر اتاری۔ آج تک سماج کے لیے محمد کے نام سے جانے جانے والے، آج قرآن اترا، پیغام حق ملا، نبوت سے سرفراز کیا گیا، وہ بار امانت عطا کیا گیا جو آپ کے لیے منتظر تھا اور بنایا گیا تھا۔ آج سے سماج کے لیے بھی آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے۔ آپ قوم میں آئے، پیغام حق اور قرآن کے پیغام کو سنایا، کچھ دن چپکے چپکے تعلیم چلتی رہی، لیکن اس چپکے چپکے تعلیم پر اللہ کی طرف سے حکم آیا آپ کب تک یہ کرتے رہیں گے، آپ کھل کر کے انہیں پیغام سنائیے۔ بلایا گیا اور بلانے کے بعد اللہ کے نبی نے چھوٹی سی تقریر کی مکہ والوں کے سامنے اور فرمایا کہ اے لوگو، اس پہاڑ کے پیچھے بہت بڑی فوج ہے، تم پر حملہ کرنے والی ہے، میں کہتا ہوں میری بات تم مانو گے؟ سب نے بیک زبان ہو کر کے کہا آپ سچے تھے اور سچے ہیں، آپ نے جب کہا وہ ہوا، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ کبھی امانت میں خیانت نہیں کرنے والے تھے، آپ سے کبھی کوئی غلط بات نہیں سنی گئی، اس لیے آپ کہتے ہیں تو دشمنوں کی تیاریاں کریں گے، مقابلے کے لیے
اسباب مہیا کریں گے، اسلحے تیار کریں گے۔ آپ نے دیکھا ماحول اچھا ہے، آپ نے بلا کر کے آپ نے جملہ وہ آخری کہہ دیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، پیغام حق تسلیم کر لو، قرآن کی بات مان لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے دشمنی میں جو شخص کھڑا ہوا وہ کوئی اور نہیں تھا، اپنے پرائے ہو گئے، رشتہ داروں نے رشتہ داریاں توڑ لی، تعلق داروں نے تعلق سے کنارہ کشی اختیار کر لی، اور دشمنی میں مجلس میں جو پہلا شخص کھڑا ہوتا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، سگا چچا ہے۔ اور کھڑے ہو کے کون سا چچا؟ وہ چچا ہے کہ جب اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی تو یہ باہر تھا، یہ گھر میں پہنچا تو اس کی بادی صوبیہ گھر سے نکل رہی تھی۔ اس نے ابو لہب کو یہ پیغام سنایا کہ ابو لہب تیرے مرحوم بھائی کے یہاں لاڈلا آیا ہے، تیرے مرحوم بھائی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اتنا خوش ہوا یہ چچا، اتنا خوش ہوا کہ اس نے یہ کہا کہ جا تو نے میرے مرحوم بھائی کے بچے کی پیدائش کی خبر سنائی ہے، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ وہاں تو یہ خوشی کا عالم تھا، اور یہاں پیغام حق سنایا، قرآن کا پیغام سنایا، اللہ کی طرف سے ملی ہوئی بار امانت کی جانب توجہ دی، تو وہی سگا چچا مجلس میں کھڑے ہو کے کہتا ہے تبن لک یا محمد لہذا جمعتنا، تیرا ناس ہو اے محمد اسی لیے جمع کیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، آپ پیغام حق سناتے رہے، آپ اپنے کو پرایوں کو اپنے اور غیر کے ساتھ اسی قرآن کے دستور کو بتاتے رہے، اسی قرآن کو سناتے رہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ آپ نے دیکھا کچھ دن بعد وہی سماج جو زانیوں کا سماج ہے، جو قاتلوں کا سماج ہے، جو لٹیروں کا سماج ہے، جو راہزنوں کا سماج ہے، انہی نے اللہ کے نبی کی بات مانی، اللہ کے نبی کو تسلیم کیا، قرآن کے پیغام کو مانا، اور خود ان کی اس حالت کو دیکھ کر کے ایک دن اللہ کے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم بیئیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جس کے پیچھے چلو گے راستہ پا جاؤ گے۔ یہی تو وہ زانی تھے، یہی وہ قاتل تھے، یہی لٹیرے تھے، لیکن ان کو کیا ملا؟ وہی پیغام جو میرے اور آپ کے درمیان ہے۔ انہوں نے کیا تسلیم کیا؟ وہی کتاب مقدس جو میرے گھروں میں طاقوں میں سجا کر کے رکھی گئی ہے۔ مانا تو خود اللہ نے اعلان کیا کل وعد اللہ الحسنہ، نبی جی ان سے کہیے ان کے لیے جنت پکی ہو چکی۔ یہی وہ قرآن تھا جو ان کے درمیان تھا۔ حضرت عمر کی حکومت آتے آتے 9 لاکھ مربع میل تک اسی قرآن کی عظمت کی وجہ سے، نبی کے پیغام حق کی وجہ سے، اخلاق کی بنیاد پر، دینی اصول اور ضوابط کی بنیاد پر 9 لاکھ مربع میل تک اسلامی حکومت پھیل چکی تھی۔ آج یہی قرآن میرے درمیان موجود ہے۔ ہم 55 نہیں 60 ملکوں پر حاکم ہیں، لیکن پوری دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل کوئی ہے تو مسلمان ہے، سب سے زیادہ اعتراض والی، سب سے زیادہ تنقید والی، اور سب سے برا بھلا جس کو کہا جاتا ہے وہ کوئی اور کتاب نہیں ہے، قرآن مقدس ہے۔ یہ میرے اور آپ کے کرتوت کا نتیجہ ہے، میرے اور آپ کے اخلاق کی بدولت ہے۔ آج لوگ اسلام کو نہیں دیکھتے ہیں، پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، قرآن نہیں دیکھتے ہیں، وہ مسلمان کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر کے یہ تصور کرتا ہے جس کا یہ بد کردار ہو، یہ بد اخلاق ہے تو اس کا اسلام بھی بد اخلاق ہوگا، جب یہ جھوٹا ہے تو اسلام بھی جھوٹ کی تعلیم دیتا ہوگا، جب یہ بد چلن ہے، اس کے بچے بد چلن ہے تو اسلام اور قرآن بھی بد چلنی کی دعوت دیتا ہوگا۔ اسلام کو نہیں پڑھتا، مسلمان کو پڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی کو دیکھا لوگوں نے، صحابہ کو دیکھا، صحابہ کے ساتھ چلنے والے
والوں کو دیکھا، آپ کی اقتدا کرنے والوں کو دیکھا، دونوں نے اسلام قبول کیا۔ وہ تہذیب و تمدن کے جو لٹیرے تھے ان میں اسلام آیا تو ساری دنیا کی تہذیب و تمدن کے امام بن گئے، راہبر بن گئے۔ اور وہی حال آج دنیا میں ہمارے اور آپ کے اس قرآن کے رشتے سے ناگواری کے اظہار کی وجہ سے ہے۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اگر میں آپ سے کہوں ان علماء کو نکال دیجئے، ان حفاظ کو نکال دیجئے، اس میں سے 10 آدمی کھڑے ہو کر کے یہ کہہ سکتا ہے کہ قرآن مقدس کی 114 سورتیں نہیں، 114 سورتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، 10 سورتیں کھڑے ہو کر کے مجمع سے اتنے بڑے 10 آدمی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر امام نہ ہوگا تو میں نماز پڑھا لوں گا، تلفظ کے ساتھ، الفاظ کی رعایت کے ساتھ، گنہ اور مدہ اور اخفا کے ساتھ اتنے بڑے مجمع میں قرآن پڑھنے والے 10 آدمی مل سکتے ہیں؟ شاید نہ ملے۔ یہ میرا قرآن کے ساتھ رشتہ ہے، یہ میرا قرآن کے ساتھ تعلق ہے۔ وہ کتاب جو دستور بن کے آئی تھی، جو قانون بن کے آئی تھی، جس کے الفاظ پر نیکیاں رکھی گئی تھی، جس کے معانی پر چل کر کے دنیا نے حکومتوں پر سلام کروایا، اور وہ قرآن جس کی حالت یہ تھی کہ اس کے ماننے والوں کا حال یہ تھا کہ ان کی آواز جب تک قرآن سے ملی ہوئی تھی، جب تک میری آواز قرآن کی آواز سے ملتی تھی، تب تک میری آواز میں اتنا دم تھا کہ مجاہد دریا کے کنارے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اے دریا میرا پیالہ تجھ میں گر گیا ہے، یقیناً میرا پیالہ حقیر شے ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن یہ مجاہد کا پیالہ ہے، یہ قرآن والے کا پیالہ ہے، یہ نبی کے غلام کا پیالہ ہے، اے دریا تو میرا پیالہ واپس کر دے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایک موج آتی ہے اور مجاہد کے پیالے کو باہر چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ وہی آواز ہے جو حضرت عمر نے دریائے نیل کو اتنی بڑی پرچی لکھ کر کے یہ پیغام دیا تھا کہ اے دریا اگر تو اللہ کے نام سے جاری تھا تو عمر ابن خطاب یہ کہتا ہے جو محمد کا غلام ہے، اے دریا اگر تو اللہ کے نام سے چلتا تھا تو یہ کان کھول کر کے سن لے کہ تو آج سے جاری ہو جائے، میں محمد کا غلام پرچی بھیج رہا ہوں، اور اگر تو اپنی مرضی سے چلتا تھا، تیرے اندر پانی اپنی مرضی سے آتا تھا تو سن لے تجھے کبھی جاری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ چھوٹی سی پرچی جو حضرت عمر نے قرآن کے نام پر دی تھی اس سے دریائے نیل جاری ہوا ہے، تو آج تک کبھی اس کا پانی نہیں سوکھا۔ وہی آواز تھی، آج کتنی ہے یہ میری آواز، کل تک دریا سن لیتا تھا، پہاڑ سن لیتا تھا، لوگ سن لیتے تھے، بے جان چیزیں سن لیتی تھی۔ دریا کے کنارے عقبہ ابن عامر نے کھڑے ہو کر کے کہا تھا جنگل میں، اے جنگل مجھے اس کی ضرورت ہے، میں اللہ کے نبی کے سپاہی آئے ہیں، آج تم جنگل خالی کر دو۔ تاریخ کہتی ہے کہ شیر، چیتا اور ہاتھی ایسے دریا سے جنگل سے نکل رہے تھے جیسے انہیں سانپ سونکھ گیا ہو۔ یہ آواز کل تک اتنی دمدار تھی، آج بھائی کو بھائی بلاتا ہے نہیں سنتا، پڑوسی کو بلاتا ہے نہیں سنتا، خاندان والوں کو بلاتا ہے نہیں سنتا۔ کیوں؟ اس لیے بے دم ہو گئی کہ نبی کی غلامی چھوڑ دی، قرآن کا تعلق چھوڑ دیا، قرآن سے رشتے کمزور ہو گئے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ طرح طرح کے قانون میرے خلاف بن رہے ہیں۔ کل تک ہم لوگوں کو قانون بتاتے تھے، آج میرے خلاف قوانین بنائے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، اللہ نے خود فرمایا، اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ اذا عظمت امتی الدنیا نزعت منها حیبۃ الاسلام واذا ترکت الامر بالمعروف والنہی عن المنکر حرمت برکۃ الوحی واذا تسابت امتی سقطت فی عین اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تمہارے دلوں میں دنیا کی عظمت آ جائے گی، دنیا کا احترام آ جائے گا، دنیا کی قدر آ جائے گی، اللہ اسلام کا رعب، اسلام کا دبدبہ، اسلام کی شان و شوکت ختم کر دے گا۔ وَإِذَا تَرَكَتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَرِ حَرُمَتْ بَرَكَةُ الْوَحْيِ۔ جب تم اچھائیوں کا حکم کرنا چھوڑ دو گے، برائیوں سے روکنا چھوڑ دو گے، اللہ قرآن اور حدیث کی برکت اٹھا لے گا، اٹھا نہیں لے گا، اٹھا چکا۔ وَإِذَا تَسَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ فِي عَيْنِ اللَّهِ۔ جب تم آپس میں گالم گلوچ کرو گے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہو گے، وعدہ خلافی کرو گے، ایک دوسرے پہ لان تان کرو گے، سنتوں کا
मजाक उड़ाओगे, कुरान से रिश्ता तोड़ लोगे। ये उम्मत जो अल्लाह के नबी की महबूब उम्मत है, अल्लाह की निगाहों में गिर जाएगी। क्या वो हालात नहीं आ गए हैं? दुनिया मेरे दिलों में आई, अल्लाह ने इस्लाम की अजमत को खत्म कर दिया। आज अच्छाई और बुराई की तमीज मिट गई। लोगों से अच्छाई के लिए कह दो तो वो क्या कहता है कि आज खुशी का मौका है, आज शादी ब्याह का मौका है, इसी में सुन्नत को लाके दाखिल कर दिया, इसी में सुन्नतों को काला किया। आज खुशी का, और जो बड़ा दीनदार कहलाता है, जो अपने को शरीयत से वाबस्ता कहलाता है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि घर वाले नहीं मानते, बेटा जवान हो गया नहीं मानता, बहुएं नहीं मानती, घर की मस्तूरात नहीं मानती। तुफ है और लानत है उस जिंदगी पर जो अल्लाह के रसूल को नाराज करके, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की दुश्मनी मेल करके समाज को खुश करने में लगा है। तहजीब दूसरों की अपना रहा है, दूसरों के तरीके अपना रहा है, उसे इसकी जरूरत नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कैफ बिकुम इदा फसक फितियानुकुम व तगा निसाउकुम, ऐ लोगों तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम्हारे नौजवान सरकश हो जाएंगे, जब तुम्हारी औरतें बेराह रो हो जाएंगी। कालू या रसूल अल्लाह इन्न ज़ालिका लकाइनुन, ऐ अल्लाह के रसूल ये भी होगा। अल्लाह का नबी फरमाता है नाम व अशद, इससे ज्यादा सख्त हालात आएंगे। कैफ बिकुम इज़ा लम तामुरू बिल मारूफ व तनहू अनिल मुनकर, क्या हाल होगा तुम्हारा जब तुम अच्छाइयों का करना छोड़ दोगे, बुराइयों से रोकना छोड़ दोगे। कालू या रसूल अल्लाह इन्न ज़ालिका लकाइनुन, ऐ अल्लाह के रसूल ये भी होगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया नाम व अशद, इससे ज्यादा सख्त हालात आएंगे। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कैफ बिकुम इज़ा रायतुमुल मारूफ मुनकरन वल मुनकर मारूफन, ऐ मुसलमानों तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम्हारे समाज में अच्छाई को बुराई समझा जाने लगेगा और बुराई को अच्छाई समझा जाने लगेगा। आज समाज को नजर डाल के देख लीजिए कि बुराई को अच्छाई नहीं तस्वुर किया जाता, आज अच्छाई को बुराई नहीं समझा जा रहा। इसलिए अपने आप को बदलने की फिक्र करो। हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन कैफियत बदलती जा रही है। कहीं यही बगदाद का हाल तुम्हारे साथ ना हो जाए, रूस का हाल तुम्हारे साथ। 100 साल रूस में कम्युनिस्टों की हुकूमत रही है। वो रूस जहां इमाम बुखारी पैदा हुए, बुखारी शरीफ लिखी गई। वो रूस जहां इमाम तिरमिदी पैदा हुए, तिरमिदी शरीफ लिखी गई। वो रूस जहां अल्लामा मिर्गिनानी पैदा हुए, हिदाया जैसी मसाइल की मोतबर किताब लिखी गई। लेकिन कौम ने जब कुरान पढ़ना छोड़ दिया, शरीयत पर चलना छोड़ दिया, अल्लाह ने कम्युनिस्टों को मुसल्लत किया और 100 साल ऐसे गुजरे हैं। कुरान पढ़ना और तो दूर की बात है, कुरान देखना मुसलमान को नसीब नहीं हुआ है। आप क्या जानते हैं, हर आदमी दूसरे पे उंगली उठाने के लिए मजबूर है कि ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है। मेरे समाज पे नजर डालो, मदारिस में आने वाले बच्चों की तादाद 1% 2% है। ये कुरान पढ़ते हैं, ये आलिम बनते हैं, ये मुफ्ती बनते हैं, और इसमें जो आलिम मुफ्ती हाफिज कारी बनते हैं वो 1% है या 1.25% है। 99% मुसलमान का बच्चा, मुसलमानों का नौजवान कुरान और कुरान से दूर है। जिस कौम की किताब हिदायत, जिस कौम की आइडियल की किताब, जिस कौम की उसवे की किताब 99% मुसलमान ना पढ़ा हुआ हो, कौन कामयाबी की जमानत लेगा? जरा बताइए, कौन कहेगा कि तुम कामयाब हो जाओगे? कौन कहेगा तुम बड़े कामयाब बन जाओगे? मुसलमानों अपनी रविश बदलो, ये जलसे ये जुलूस होते रहेंगे, कोई नहीं कहता। लेकिन अगर नियत करके बैठे हो और ये कह के नियत करके आए हो कि मैं आज जो कुछ सुनूंगा कंपैरिजन करूंगा, शरीयत के मुताबिक चलने की फिक्र करूंगा और अब जो कमियां हैं दूर करूंगा, तो ये जमीन, ये स्कूल, ये पिंडाल कयामत के दिन आपके लिए सिफारिश करेगा। और अगर ये नियत करके आए हो कि मैं देखूंगा फुला मुकर्रिर कैसा बोल रहा था, फुला का अंदाज़े बयां क्या था, फुला की जनरल नॉलेज कैसे थी, ये सुन करके और दामन झाड़ करके यहाँ से चले जाओ और जो कुछ सुना है एकदम अमल ना
کرو تو یہ زمین قیامت کے دن میرے لیے مصیبت کا سامان مہیا کرے گی۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم آپ اپنے اندر تبدیلی لائیں۔ قرآن کا پیغام چیخ چیخ کے کہتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا علموا اولادکم علی ثلاث خصال، اے لوگوں اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھاؤ۔ جب اولاد پیدا ہو تو اس کو 3 عادتیں بتاؤ۔ نمبر 1 حب نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، پیدا ہونے والی اولاد کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ڈالو۔ کیا ہم آپ اپنی اولاد کی محبت دل میں ڈالتے ہیں؟ آج تو حال یہ ہے کہ نوجوان کی شادی ہوئی، اللہ نے اسے لڑکا دیا یا لڑکی دیا، ابھی نوجوان ہے، 1 سال 2 سال کا بچہ میاں بیوی کے درمیان بیڈ پر سوتا ہے، رات کو میاں جاتا ہے بستر پر، بیوی لیٹتی ہے، دونوں ساتھ فلمیں دیکھتے ہیں اور وہ معصوم بچہ انہی فلموں کا عاشق بنتا ہے۔ ابھی خاموش ہے، تماشائی ہے، ابھی اس کا مکتب، اس کا مدرسہ، اس کے اسکول، اس کا کالج ماں کی گود ہے، اور ماں کی گود میں دونوں مسلمان میاں بیوی اسے فلمیں دکھا رہے ہیں، فحش تصویریں دکھا رہے ہیں، سیریل دکھا رہے ہیں۔ یہ بڑا ہوگا تو آوارہ نہیں بنے گا، جنید بغدادی بن جائے گا، صابر کلیری بن جائے گا، یہ نیک بن جائے گا۔ جب تم نے اسے آوارہ بنایا ہے، جب تم نے اسے فحش کاری سکھائی ہے، اب وہ بڑا ہوگا تو کھانا کھائے گا تو موبائل کے ساتھ، غلط کارٹون کے ساتھ، غلط طریقے کے ساتھ، اور یہ بچے اسی طرح بڑے ہوں کر کے جہاں آپ نے نہ کوئی آئیڈیل دیا نہ کوئی رہنمائی کی، بڑے ہوئے ان کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت نہیں ڈالی۔ اب یہ جب بڑے ہوں گے تو یہ خود رو درخت کی طرح ہیں، خود بلے ہیں۔ اب یہ بڑے ہو کر کے اپنا آئیڈیل کسی کرکٹر کو، کسی ایکٹر کو، کسی آوارہ کو، کسی منافق کو بنا لیں گے، اور جب بڑے ہوں گے تو انہی کی طرح پھٹی پینٹ پہنیں گے، انہی کی طرح ہیئر کٹنگ اپنائیں گے، انہی کی طرح چال چلیں گے، انہی کی سیرت کو اپنائیں گے، انہی کے طور طریقے اپنائیں گے، انہی کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ تم نے انہیں آئیڈیل دیا ہی نہیں۔ یہ والدین جنہوں نے ان کی تربیت نہیں کی، قیامت کے دن یہ اولاد کھڑی ہوگی آپ کے باپ کو لے کر کے اور اللہ سے کہے گی، اے میرے اللہ، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا دادا ہے، یہ میرے بڑے ہیں، یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے دین نہیں سکھایا، مجھے اللہ کے نبی کی محبت نہیں ڈالی، مجھے مسجد جانے کا راستہ نہیں بتایا، مجھے قرآن نہیں پڑھایا۔ قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فضلونا السبیل، انہوں نے ہی ہمیں گمراہ کیا ہے۔ اے میرے رب، میں مجرم نہیں ہوں، میرا باپ مجرم ہے۔ اے میرے رب، میں مجرم نہیں ہوں، میرا خاندان مجرم ہے۔ اور پھر یہی بچہ جس کے لیے تم نے حرام اور حلال کی تمیز بانٹ دی تھی، حرام اور حلام کا فرق بانٹ دیا تھا، اور اس کے لیے بنگلی کھڑی کی تھی، اس کے لیے بینک بیلنس جمع کیا تھا، یہی اولاد اللہ سے میدان محشر میں کہے گی ربنا آتیہم ضعفین من العذاب، اے میرے رب، یہ میرے باپ دادا کو ڈبل سزا دینا، یہ سگنل سزا کے مستحق نہیں ہے۔ دنیا تو گئی تھی، آخرت بھی چلی جائے گی۔ کیا کہو گے کہ اے اللہ اب بھیج دیجئے، اب دین کا کام کروں گا؟ کیا آپ نے کبھی اللہ کے نبی کی محبت ڈالنے کی کوشش کی اپنے بچوں کے دلوں میں؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کبھی بتایا اللہ کے نبی کے والد کا نام کیا تھا، ان کے والدہ کا نام کیا تھا، خاندان میں کون لوگ ایمان لائے، اللہ کے نبی کی کتنی اولادیں ہوئی؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ اگر نہیں کیا ہے تو اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ میں مراد آباد رہتا ہوں، مراد آباد میں ایک بہت مشہور محلہ ہے کرولا، وہاں ایک اسکول کھلا اسلامک ماحول میں، اسلامک ماحول میں انگلش میڈیم اسکول، مجھے اس کی تاریخ نہیں بتانی ہے، اس کا نام ہے، آپ جائیں گے تو پتہ چل جائے گا، دار ارقم پبلک اسکول۔ اس کے ٹیچروں کا انتخاب ہو رہا تھا، انٹرویو ہو رہا تھا، ایک عالم صاحب کو دوسرے صوبے سے بلایا گیا تھا انٹرویو کے لیے، وہ انٹرویو کے لیے آئے، انہوں نے انٹرویو لیا، وہ نے خود مجھ سے بتایا آ کر کے کہ مفتی صاحب آج میں نے 16 بچیوں کا انٹرویو لیا ہے، جو گریجویشن کر چکی ہیں، پڑھ چکی ہیں، بڑی ہو چکی ہیں،
اور انہوں نے تعلیم مکمل کر لی ہے، دیندار گھرانے کی ہیں۔ میں نے کہا حضرت آپ نے کیا سوال کیا؟ کہنے لگے نہ ان کا میں نے بائی ڈاٹا چیک کیا، نہ میں نے ان کا کوئی اور چیز دیکھا، نہ مارک شیٹ دیکھی، نہ نمبرات دیکھے، نہ مارکس دیکھے۔ میں نے کہا پوچھا کیا؟ کہنے لگے میں نے 16 کی 16 بچیوں سے صرف ایک سوال کیا، وہ سوال یہ تھا کیا اللہ کے رسول کے والد کا نام عبداللہ تھا یا عبد المطلب تھا؟ صرف ایک سوال ہے، اس کے علاوہ کوئی سوال نہیں ہے۔ اس سوال پہ میں نے کہا ہوا کیا پھر؟ کہنے لگے یہ دیندار گھروں کی بچیاں، یہ دیندار گھرانوں کی ان کے والدین کی داڑھیاں دیکھ کر کے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ کسی عالم مفتی کی بچیاں ہوں گی، اور ان میں سے 14 بچیاں وہ نکلیں جنہیں اللہ کے رسول کے والد کا نام یہ بھی نہیں پتا تھا کہ عبداللہ۔ صرف 2 بچیوں نے جواب صحیح دیا، سب برقعے میں آئی تھی۔ کیا میرے گھر میں بھی زینب، عائشہ، ام کلثوم ہیں؟ کیا میرے گھر میں بھی میری بچیاں جوان ہو رہی ہیں؟ کیا آپ نے کبھی انہیں سیرت کے نام پر بٹھا کر کے اللہ کے نبی کے خاندان کا نام بتایا، ازواج مطہرات کا نام بتایا، خاندان نبوت کا نام بتایا، خلفائے راشدین کا نام یاد کرایا، اللہ کے رسول کے بیٹے بیٹیوں کے نام یاد کرائے، حضرت فاطمہ کا پردہ بتایا، عائشہ کی سیرت بتائی؟ اگر آپ نے بتائی ہے تو یقیناً آپ اس مستحق ہیں اجر کے، اللہ آپ کو جزا دے گا۔ لیکن اگر آپ نے نہیں بتایا تو آپ جائیے گا پوچھئے گا کہ میری بچیاں بھی غیروں کے اسکول میں پڑھ کر کے اگر کوئی غلط قدم اٹھا لیتی ہیں تو آپ کہیں کہ میری بچی نے غلط قدم اٹھا لیا، میری بچی سے غلطی ہو گئی۔ میرے عزیزوں، اگر آپ یہ کہتے ہیں تو یہ 100% غلط ہے۔ 99% مجرم ماں اور باپ ہیں جنہوں نے گھریلو تربیت ان کی نہیں کی، انہیں قرآن نہیں پڑھایا، انہیں حدیث نہیں پڑھائی، انہیں اللہ کے ساتھ نہیں جوڑا۔ میں نہیں کہتا عالم بناؤ، مفتی بناؤ، لیکن کم سے کم انہیں اسلام کے ساتھ وابستہ تو کرو۔ وہ ڈگری ہولڈر ہو لیکن مسلمان تو ہو، وہ بڑی بڑی ڈگریاں لیے ہوئے ہو لیکن اسلامی کلمات تو یاد ہو، ورنہ قیامت کے دن اللہ کا نبی اعلان کرتا ہے کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگراں ہے اور اللہ تعالی ہر ایک کی نگرانی کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اس لیے اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھاؤ۔ حب نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی محبت ان کے دل میں ڈالو، وحب اہل بیت، اور خاندان نبوت کی محبت ان کے دل میں ڈالو۔ اور تیسری بات اللہ کے نبی نے فرمائی وقراءۃ القرآن، اور انہیں قرآن پڑھاؤ۔ آپ بھی پڑھیے، انہیں بھی پڑھائیے، ورنہ اللہ نے جس طریقے سے قرآن پڑھنے والوں کا اعزاز کیا ہے کہ یجیء القرآن یوم القیامہ، قیامت کے دن قرآن اللہ کے سامنے آئے گا اور اعلان کرے گا، اللہ سے درخواست لگائے گا یا ربی زدہ، اے میرے رب ان کی شان میں اضافہ کر دیجئے۔ عالم قرآن، حامل قرآن، حافظ قرآن، قاری قرآن کی شان ذرا بڑھا دیجئے۔ اللہ فرشتوں سے کہے گا یلبس تاج الکرامہ، انہیں اعزاز اور اکرام کا تاج پہنا دیا جائے۔ تاج پہنا دیا گیا، پھر قرآن کھڑا ہوگا یا ربی زدہ، اے میرے رب آپ نے تاج پہنا دیا اور ذرا پروٹوکول بڑھا دیجئے اور اعزاز کر دیجئے۔ پھر اللہ کہے گا یلبس لباس الکرامہ، ان حفاظ کے، ان قراء کے، ان علماء کے، ان حاملین قرآن کے لیے اعزاز اور اکرام کا لباس پہنا دیا جائے، پوشاک پہنا دی جائے، انہیں اعزاز کے ساتھ زیب تن کپڑا کر دیا جائے۔ اس پر بھی قرآن بس نہیں ہوگا، لباس بھی پہنا دیا گیا، تاج بھی پہنا دیا گیا۔ اب اللہ سے قرآن درخواست لگائے گا یا ربی ارضا، اے میرے رب تاج پہنا دیا، اے میرے رب آپ نے لباس پہنا دیا۔ یہ بڑے مجمع میں یہ مجمع نہیں ہوگا، میدان محشر کا مجمع ہوگا، لوگ شرابور ہوں گے پسینے میں، کوئی ڈوبا ہوا ہوگا جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ قرآن نے وہ رشتے بیان کیے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ جس دن بھائی
بھائی سے بھاگے گا، والدین اولاد سے بھاگے گی، میاں بیوی سے کنی کاٹ جائے گا، بھائی بہن رشتہ توڑ لے گا، ہر ایک کی اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اس میدان محشر میں قرآن یہ احساس دلا رہا ہوگا حفاظ کو، قرہ کو، علماء کو، اور اللہ سے کہے گا اے میرے رب اس مجمع میں میری رضا اور رضوان کا اعلان کر دیجئے کہ آپ ان سے خوش ہیں، آپ ان سے راضی ہیں، آپ کو ان سے کوئی آپتی نہیں ہے۔ فَيَرْضَى عَنْهُ، اللہ اعلان کرے گا کہ لوگوں میں ان سے راضی ہوں۔ پھر کہے گا اللہ اقرأ القرآن ورقہ، تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا۔ جہاں یہ ایک رخ ہے وہی دوسرا رخ یہ ہے کہ قرآن کو قوت گویائی ملے گی، قرآن بولے گا اور کہے گا اے میرے رب یہ لوگ ہیں جنہوں نے میرا حق ادا نہیں کیا، انہوں نے قرآن نہیں پڑھا، انہوں نے مجھ سے رشتہ نہیں جوڑا، انہوں نے مجھ سے تعلق نہیں قائم کیا، جس کے خلاف قیامت کے دن قرآن کھڑا ہو جائے نہ کسی نبی کی سفارش کام آئے گی، نہ کسی ولی کی، کسی کی کام نہیں آئے گی۔ دنیا تو گئی تھی، آخرت بھی تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ اگر جوان سے کہہ دو کہ تم قرآن پڑھ لو تو وہ کہتا ہے اب تو عمر نکل گئی، بوڑھے سے کہہ دو تو وہ کہتا ہے کہ اب تو قبر میں جانے کا وقت آ گیا۔ میرے عزیزو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ شیطان اپنے مشن میں کتنا کامیاب ہے۔ وہ قرآن جو قبر میں روشنی دے گا، وہ قرآن جو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دلائے گا، وہ قرآن جو پلسرات سے گزرنا آسان کرے گا، وہ قرآن جو عرش کا سایہ نصیب کرے گا، اس کے سامنے بوڑھے کے کہہ دو تو شرم آتی ہے، اور اسے شیطان اسے سمجھاتا ہے کہ کہتا ہے اب نہیں پڑھنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قبر بچھوؤں اور سانپوں کا مسکن بننا ہے، نامہ اعمال کو بائیں ہاتھ میں اس کو دلانا ہے، پلسرات سے ذلیل ہو کر کے اسے دوزخ کے ایندھن بنوانا ہے، اسے اللہ کے سامنے رسوا اور ذلیل ہونا ہے۔ ان کاموں کو کرتے ہوئے مجھے کبھی شرم نہیں آتی، نیا گھر بناتے ہوئے، نئی دکان بناتے ہوئے، نئی زمین خریدتے ہوئے، نئی جائیداد بناتے ہوئے کبھی ہمیں شرم نہیں آتی، چاہے قبر میں پیر لٹکائے ہوئے ہو، قرآن پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ غیرت مر چکی ہے مسلمان کی، اتنا بے غیرت ہو چکا ہے اپنی اولاد کو بھی نہیں پڑھاتا اور خود بھی قرآن پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، اور سوچتا ہے کہ فرشتے آسمان سے میری مدد کے لیے کیوں نہیں اتر رہے ہیں۔ اگر یہی حال رہا تو اس سے زیادہ سخت حالات آئیں گے۔ اے عزیزو اپنی روش بدلو، کہیں وہ دن نہ آ جائے جو دوسرے لوگوں نے دیکھا، کہیں مسجدوں میں دوبارہ تالے نہ لگ جائیں، کہیں تمہارے لیے قرآن پر پابندی نہ لگ جائے، کہیں میری آنکھوں کے سامنے میری بہن بیٹیوں کو دوسرے ملکوں کی طرح عصمتوں کی نیلامی نہ کی جائے۔ کیا وہ دن آئے گا جب گھر سے نکال دیے جاؤ گے تب اللہ سے توبہ کرو گے، تب گناہوں سے رو گے، تب اللہ کے سامنے رو اور گڑ گڑاؤ گے، تب تمہاری کیفیت بدلے گی، تب گھر کی بچیوں کی تربیت کرنے کی فکر کرو گے، تب اپنے بچوں کو دین سے جوڑو گے، انہیں تم بھی مسلمان بننے کی فکر کرو گے، دوسروں کو بھی مسلمان بناؤ گے۔ قرآن چیخ چیخ کے کہتا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اے لوگوں اپنی روش بدلو، اپنے طریقے بدلو، اپنی تہذیب بدلو، اپنا کلچر بدلو، اپنی ثقافت بدلو، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے میں تم سب کو بدل دوں گا، ایسی قوم پیدا کروں گا جو میری اور آپ کی طرح نافرمان نہیں ہے۔ دوسری جگہ قرآن اعلان کرتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جو شخص میرے قرآن سے اعراض کرے گا، میرے قرآن سے دور بھاگے گا، میرے نبی کے طریقے کو چھوڑ دے گا، سنتوں کو نہیں اپنائے گا، میں اس کی دنیاوی زندگی تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور میں اسے قیامت کے دن اندھا اٹھاؤں گا۔ قَالَ رَبِّ بِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، وہ قیامت کے دن اندھا کھڑا ہوگا اور اللہ سے شکوہ کرے گا، یہ کہے گا اے اللہ میں دنیا میں بینا تھا، میں دیکھا کرتا تھا، میری آنکھیں تھی، کوئی بیماری نہیں تھی، اے اللہ تو نے مجھے دنیا میں جب بینا بنایا تھا آخرت میں اندھا کیوں اٹھایا؟ تو اللہ کہے گا تو نے میرے کلام کے ساتھ رشتہ توڑ لیا، تو نے مجھے دنیا میں فراموش کر دیا، اس لیے میں نے تجھے آخرت میں بھلا دیا۔
کیا کہو گے کہ اللہ آپ دوبارہ بھیج دیجئے، اب میں اپنی تبدیلی کر لوں گا؟ نہیں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص اسلام کے علاوہ مذہب تلاش کرے گا، اسلام کے علاوہ آئیڈیل بنائے گا، اسلام کے علاوہ اسوہ بنائے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تیسری آیت میں قرآن اعلان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اسلام آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چاہتا، تمہاری عبادتوں کو اللہ کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ یہ معتبر علماء ہے، میرے جانے کے بعد ان سے پوچھنا کہ اللہ نے مسلمانوں کی کئی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، کہیں بھی یہ نہیں کہا ہے کہ مسلمانوں کی میں حفاظت کروں گا۔ جب تک تم قرآن کے محافظ رہو گے اللہ تمہاری حفاظت کرتا رہے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن اتارا ہے، ہم قرآن کے محافظ ہیں، تم قرآن پر عمل کرو گے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تم نہیں کرو گے اللہ دوسری قوم پیدا کرے گا اور قیامت تک اپنے ایمان کی، اپنے اسلام کی، اپنے قرآن کی حفاظت خود کرا لے گا، تمہارا وہ محتاج نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے ڈرانے کے لیے کہا تھا فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ہم نے آگ تیار کر رکھی ہے، کر لے دنیا میں جو کرتا ہے، آنکھ بند ہوگی، ہمیشہ ہمیش کی زندگی جہاں جینا ہے وہاں رسوائی تیرا مقدر بنے گی، تو نہیں سمجھتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا علموا اولادکم علی ثلاث خصال، اے لوگوں اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھلاؤ۔ نمبر 1 حب نبیکم، اللہ کے نبی کی محبت ان کے دل میں ڈالو۔ نمبر 2 حب اہل بیت اور خاندان نبوت کی محبت ڈالو۔ نمبر 3 وہ قراءت القرآن، انہیں قرآن پڑھانے کی فکر کرو۔ اگر نہیں کرتے ہو الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی اللہ سے ڈرنے کا وقت نہیں آیا؟ جب گھروں میں تالے لگ جائیں گے تب اللہ سے ڈرو گے، جب آنکھیں دیکھنا بند کر دیں گی تب اللہ سے ڈرو گے، جب پیر میں لغزش آ جائے گی تب اللہ سے ڈرو گے، جب ہاتھ میں راشا آ جائے گا تب اللہ سے ڈرو گے، جب قبر میں لٹا دیے جاؤ گے کفنا اور دفنا کر کے تب اللہ سے ڈرو گے، جب مسجدوں سے تیرے اور میرے نام کا اعلان ہو جائے گا تب اللہ سے ڈرو گے۔ نہیں، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ فضیل ابن عیاض کتنے بڑے ڈکیت ہیں، بتا کر کے لوٹا کرتے تھے۔ کوئی عورت گھر میں تلاوت کر رہی تھی، لوٹنے کے لیے دوسرے گھر پہ چھلانگ لگا رہے تھے، یہ آیت پڑھی عورت سے قدم رک گئے اور اتنے بڑے محدث اور بزرگ بنے کہ تاریخ ان کی مثال بزرگوں کی دیتی ہے۔ وہ قرآن کل تھا آج بھی ہے، وہ بدلا نہیں ہے، اس کے اندر تبدیلی نہیں آئی ہے، اس کے اندر کسی قسم کا تنبؤ نہیں ہوا ہے۔ قرآن دستور تھا، قانون تھا، قرآن لا تھا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، قیامت تک باقی رہے گا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں تردد نہیں ہے، جس میں شک نہیں ہے، جس میں کوئی کھٹوتی نہیں ہے۔ ہدن، یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے، رول ماڈل ہے، راستہ دکھانے والا ہے۔ ہدن للمتقین، کس کے لیے؟ راستہ تلاش کرنے والے کے لیے، راستے کی جستجو کرنے والے کے لیے، اللہ کا خوف کھانے والے کے لیے، تقوی اختیار کرنے والے کے لیے۔ تم بھی راستہ قرآن سے تلاش کرو گے تو اللہ تمہیں بھی قرآن کا راستہ نکال دے گا، تمہیں بھی کامیاب کر دے گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میری آنکھیں بند ہو، آفتیں آسمان سے آ جائیں، مصیبتیں چاروں طرف سے گھیر لیں، اس سے پہلے اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس کان سے سن کر کے، اس کان سے ابھی برما میں 80 کے زمانے میں لوگوں نے نکال دیا جب جمہوریت تھی، ایسی سزا مسلمانوں کو ملی ہے کہ اگر میں بیان کروں تو کوئی مائی کا لال نہیں ہے جس کی آنکھوں میں آنسو نہ آ جائے۔ وہ بھی سمجھتے تھے کہ چل رہی ہے دنیا، چلتی رہے گی، حالات یوں ہی بدلتے رہے گے، اللہ سے رجوع کی ضرورت نہیں ہے، قرآن سے جڑنے کی ضرورت نہیں ہے، نبی کی غلامی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف پیسوں کی ضرورت ہے۔ نہیں، اللہ کے نبی
نبی نے فرمایا اکثروا من تلاوت القرآن فی بیوتکم، اے لوگوں اپنے گھروں میں تلاوت کو کثرت سے کیا کرو، فإن البیت الذی لا یقرأ فیہ القرآن، جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے اللہ اس گھر میں 3 نحوستیں داخل کرتے ہیں، یقل خیرہ، جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے اس گھر میں خیر و برکت دن بدن کم ہوتی رہتی ہے، وَيَكْسُرُ شَرُّهُ، دوسری آفت اور بلا اس گھر میں آتی ہے کہ آفتیں بلائیں مصیبتیں اس گھر میں دن بدن بڑھتی رہتی ہیں، وَيَضِيقُ أَهْلُهُ، اس گھر والے تنگیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ محدثین نے لکھا ہے تنگیوں کا مطلب یہ ہے، تنگیوں کے معنی یہ ہے کہ بھائی کی بھائی سے لڑائی، باپ کی بیٹے سے لڑائی، ساس کی بہو سے لڑائی، اللہ نے مال دیا ہے، دولت دیا ہے، زمینداری دی ہے، کاریں دی ہیں، بنگلہ دیا ہے، لیکن اپنے گھر میں ٹائم پاس کرنے کے لیے وہ دوبر ہو جاتا ہے، پڑوسی کی بیٹھک میں ٹائم پاس کرتا ہے، وَيَضِيقُ أَهْلُهُ، یہ ہے تنگیوں کا شکار۔ اس لیے جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا یہ 3 نحوستیں آتی ہیں، نمبر 1 خیر و برکت کم ہوتی ہے، نمبر 2 آفتیں بلائیں مصیبتیں بڑھتی ہیں، اس گھر والے تنگیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ میرے عزیزوں یہ قرآن کل بھی راہبر تھا، آج بھی راہبر ہے، یہ قرآن کل بھی گائیڈ لائن دیتا تھا، آج بھی دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ایک پتھر کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ قرینے سے تراشا جائے۔ اے لوگوں اپنے آپ کو بدلو، یہ جلسے جلوس ہوتے رہیں گے، آپ بدلنے کی فکر کریں گے تو جہلائے عرب بدل کر کے صحابہ بن گئے، تم بھی بدل جاؤ گے تو اللہ تاریخ بدلنے پر قادر ہے۔ یہ سوچو کہ نور ہدایت کا پرچم جناب محمد نے کیسے اڑایا، یہ سوچو کہ تبتوں کو کیسے ابھارا، یہ سوچو کہ گرتوں کو کیسے سنبھالا، یہ سوچو کہ کیا چیز تھی جس کے بل پر اکیلے خدا کے پیغمبر نے اٹھ کر الٹ دی تھی ایوان روما کی مسند، پلٹ دی تھی صحرا نشینوں کی کایا، او جراز سراپا او ہمت مجسم، او راتوں کا عابد و دن کا سپاہی، او جس نے سیاست کی زلفیں سواری، او جس نے فقیری میں کی بادشاہی، اگر اس سے کچھ بھی عقیدت ہے تم کو تو اپنا وتیرہ بدلنا پڑے گا، زمانے نفاق و عمل سے گزر کر صداقت کے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا۔ خبر دے رہا ہے محمد کا اسوہ کہ ایسا نہیں ہے مسلمان ہونا، بہت امتحانات درپیش ہوں گے، بہت سخت راہوں پہ چلنا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ انگلی جو دوسروں کی طرف اٹھا کرتی ہے اللہ اپنے عیبوں کی جانب اٹھانے والا بنائے، اللہ شعور احساس عطا فرمائے، کمیوں پر تنبہ فرمائے، کوتاہیوں سے بچنے والا بنائے۔ یہ باتیں جو کہی گئی ہیں اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ غور و فکر کر کے اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ آنکھوں میں بس کر دل میں سما کر چلے گئے، آنکھوں میں بس کر دل میں سما کر چلے گئے، خوابیدہ زندگی تھی جگا کر چلے گئے۔ بڑی قیمتی گفتگو حضرت اقدس مفتی محمد توحید صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے تھے۔ بھئی تشریف رکھ لیں، اب وہی شاعر آپ کے روبرو ہونے جا رہا ہے جس کا ہمیں کافی شدت کے ساتھ پھر دوبارہ انتظار تھا۔ اگر آپ ضروریات سے فارغ ہونا چاہتے ہیں، امید یہی ہے اپنی تمام تر ضروریات سے فراغت حاصل کرنے کے بعد بہت جلد پنڈال کے اندر تشریف لے آئیں۔ ایک اعلان سن لیں، 17 فروری بروز پیر بعد نماز عشاء مدرسہ اشرف العلوم مدینہ مسجد اشرف پور دودھلی میں پروگرام منعقد ہو رہا ہے، جس میں مولانا زبیر عالم صاحب مراد آباد سے تشریف لا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے 17 فروری بروز پیر بعد نماز عشاء تشریف لے جا کر پروگرام کو سماعت فرمائیں۔ آئیے حاضرین محترم،